السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم آج حاضر ہیں ملکیت کے کیس نمبر 21 کے ساتھ، رائٹر ہیر شاہ۔ اور ساتھ ساتھ بتا دی چلوں کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں جس نے ابھی تک نہیں لائک کیا۔ اگر آپ لوگ پریشان ہیں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں ملتی تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، پیچھے کی آوازوں کو ذرا اگنور کر دیں کیونکہ یہ اسی طرح آتی رہیں گی۔ آپ فوکس کریں ناول پر، اور اچھا سا ایپیسوڈ پڑھ کر آج کمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ایٹ لیسٹ آج کے ایپیسوڈ پہ 50 کمنٹس ہونے چاہیے، تبھی جا کر آپ کو عید پر بھی اس کی ایپیسوڈ ملے گی۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے جانے دو۔ حوریہ درخت کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، قدموں کی آواز پر روتی ہوئی بولی، اگر تم باہر نہیں نکلی تو مجھے تم پر مجبوراً گولی چلانا پڑے گی۔ شاباش میری پیاری سی دھڑکن، باہر نکلو، ورنہ میں تمہاری دھڑکنیں کھینچ لوں گا۔ اس ساحر کی آواز میں اس وقت عجیب سا دہشت تھی، جسے سن کر حوریہ شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں نکلوں گی، اگر میں باہر نکلی تو تم مجھے مار دو گے، حوریہ نے بچوں کی طرح ضدی لہجے میں غصے سے کہا۔ دھڑکن، تم بچوں کی طرح ضد کرو گی تو میں سچ مچ تمہیں مار ڈالوں گا، کیونکہ مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے۔ اس ساحر کی ساحرانہ آواز میں اب شدید نفرت محسوس کر حوریہ کے ہاتھ پیر بری طرح سے کپکپانے لگے۔ یہ تم مجھے بار بار دھڑکن کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نام دھڑکن نہیں ہے، حوریہ ہے، مجھے اس چیپ نام سے مت بلاؤ، سمجھے تم مسٹر بدماش؟ اسے یکدم سے اس شخص اور اپنے ڈر پر بے تحاشا غصہ آیا، کیونکہ تم نے پہلی ملاقات میں میری دھڑکنوں پر طوفان مچایا ہے۔ میں نے تمہیں یہ نام دیا ہے اور تمہیں اس نام سے بلانے کا حق صرف مجھے ہے۔ اگر تمہارے اس درندے شوہر نے تمہیں اس نام سے بلایا نا، تو میں اسے کاٹ کر اپنے بیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ محبت کی آنچ سے بوجھل آواز حوریہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ شاک سی کھڑی رہ گئی۔ تبھی اندھیرے میں اس شخص نے درخت کے پیچھے آ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، تو اس اچانک افتاد پر حوریہ بری طرح سے چونکی اور اندھیرے میں اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو، اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا نا تو میں تمہیں مار دوں گی، حوریہ اس کی مضبوط باہوں کے حلقے میں جکڑی کسمسا کر بولی۔ روحانی طور پر تو تم مجھے مار ہی چکی ہو دھڑکن، اگر اب تمہاری خواہش مجھے جسمانی مارنے کی ہے تو میرا سینہ پیش ہے، کیونکہ میں خوشی خوشی تمہاری اس مار کے لیے تیار ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنا ریوالور اس کے ہاتھ پر رکھ کر اور اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھ کر ریوالور کا رخ اپنے سینے کی جانب کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، پلیز یہ ہٹاؤ، تمہیں لگ جائے گی۔ حوریہ اپنے ہاتھ پر ریوالور کی سختی محسوس کر لرزتی ہوئی بول کر اپنے ہاتھ اس کی مضبوط ہاتھ سے چھڑانے لگی۔ تو لگنے دو دھڑکنا، بلکہ آج یہ شعر تم سے ایک عہد کرتا ہے کہ اگر آخری ٹائم آیا نا اس شعر کا، تو اس ملک کی پولیس کی گولی سے نہیں بلکہ اپنی پستول کی گولی سے، وہ بھی اپنی پیاری دھڑکن کے ہاتھوں سے مرنا پسند کرے گا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے دبے ریوالور کا دباؤ اپنے چٹانی سینے پر دباتے ہوئے نڈر انداز میں بولا۔ حوریہ کو وہ شخص ایک سائیکوپیتھ لگا، بھلا کوئی انسان پہلی ملاقات میں کسی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس شخص کی عجیب باتوں سے اور حرکت سے خوف کھاتی پوری قوت سے اپنے دوسرے ہاتھ سے دھکا دے کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے دھکا دینے سے صرف اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے، ورنہ اس کا چٹانوں جیسا وجود صرف تھوڑا سا ہلا تھا۔ حوریہ کی اس حرکت پر وہ مسکرایا تھا اور اپنے قدم اپنے جیسے ہی آگے بڑھائے تو تبھی پیچھے بہت سی گاڑیوں کی لائٹس وہ اپنے اوپر پڑتے ہوئے دیکھ پیچھے مڑا۔ اپنے آدمیوں کو دیکھ اس نے نرمی سے اس کو چھپایا اور اپنے چہرے پر ازلی سخت پتھریلے تاثرات سجا کر ان کی جانب متوجہ ہوا، جو گاڑیوں سے نکل کر ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو رہے تھے۔ سلمان، تم اسے صحیح سلامت وہ جہاں جانا چاہتی ہے اسے چھوڑ دو، اور پھر آ کر مجھے اس کے شوہر کے بارے میں اپڈیٹ دینا کہ وہ کس سے ملتا ہے اور اس دیرانی کے بعد وہ اسے کس کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ بلکہ تم میری اس سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ اندھیرے میں حوریہ کو پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ اس نے اپنے رائٹ ہینڈ سلمان سے کہا، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر بھا، میں ابھی انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، پھر آپ کو ان کے شوہر کے بارے میں پتہ کر کے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ سلمان نے ادب سے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بول کر اپنے قدم اپنی جیپ کی جانب بڑھائے، اور اس نے جیپ سٹارٹ کر کے حوریہ کی جانب اپنا جیپ بڑھایا۔
دوسری طرف ہوریا اس شخص کے خوف سے بھاگ رہی تھی، تبھی پیچھے جیپ کی آواز سے وہ سخت خوفزدہ ہو کر اپنی رفتار بڑھا کر اور بھی تیز بھاگنے لگی۔ بی بی بھا نے آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے، آپ جیپ میں آ کر بیٹھ جائیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑتا ہوں۔ سلمان نے جیپ بالکل اس کے برابر روکتے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر اپنے مالک کا حکم اسے سنانے لگا۔ نو تھینکس، میں خود چلی جاؤں گی، ہوریا نے غصے سے اس شخص کے نوکر کو گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھیے یہ سڑک سنسان ہے، آگے ہو سکتا ہے کوئی شرابی آپ سے ٹکرا جائے، اس سے بہتر آپ جیپ پر بیٹھ کر اپنی منزل کا بتائیں، جہاں آپ جانا چاہتی ہیں میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ سلمان نے اسی طرح نظریں نیچے جھکائے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں لیکن تمہارے مالک پر نہیں، مجھے تم میرے گھر تک چھوڑ دو، ہوریا نے اس شخص کے نوکر کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر جیپ کی پچھلی جانب بڑھی۔ وہ شخص ہوریا کو اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آدمی کے اسے احترام سے جیپ پر بٹھانے پر وہ مسکرایا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور اپنے ڈرائیور کو جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دوسری سیٹ پر بیٹھ کر اسے سلمان کی جیپ کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے اس کے معاملے میں کسی مرد پر بھروسہ نہیں تھا، پھر چاہے وہ مرد اس کا وفادار ہی کیوں نہ ہو۔ حوریہ خان جب اس شخص کے نوکر کے جیپ سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوئی جو اس کا بے رحم سسرال تھا، جہاں وہ صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ یہ جگہ اس کی پیاری ماں نے اس کے لیے چنی تھی، ادھر کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے میکے میں اپنی ماں کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس عورت سے اب نفرت کرنے لگی تھی جس نے اپنی بیٹیوں کی جگہ اپنی عزت، اپنی انا کو چنا تھا۔ وہیں رک جاؤ، اندر مت آنا۔ زنیر خان جس سے دورانی کے فارم ہاؤس پر آگ لگنے کی وجہ سے موت کا پتہ چلا تھا، وہ کب سے صوفے پر بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ اس نے شدید غصے سے کہا۔ کیوں؟ میں اندر کیوں نہیں آ سکتی جناب یوسف خان؟ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ کیونکہ تم نے میرے ایک کلائنٹ کو مارا ہے اس لیے بیوی، جناب یوسف خان نے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر گراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پر حوریہ خان نے زوردار قہقہہ لگایا۔ کلائنٹ یا بیوی کا خریدار؟ اس کے قریب جا کر استہزائی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مسٹر درانی کو جلا کر تم سمجھتی ہو میں ڈر کر تمہیں دوسرے مردوں کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، اب میں ایک نہیں دو مردوں کے پاس تمہیں بھیجوں گا، وہ بھی ایک دن میں۔ دیکھتا ہوں تم خود کو اس بار کیسے بچاتی ہو۔ زنیر یوسف خان نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کی نازک گردن کو پکڑ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے جنگلی واہیات انسان، میں نے اسے زہر دیا تھا، اسے جلا کر کس نے مارا ہے یہ میں نہیں جانتی ہوں۔ ہوریا اس نیچ انسان کے جلنے کا سنتی پھٹی آنکھوں سے اپنے گھٹیا شوہر کو گھور کر بولی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، کیونکہ مسٹر درانی کے فارم ہاؤس پر صرف تم تو تھی، تم نے مجھے کہا تھا وہ اپنی پرائیویسی کے لیے اپنے نوکروں کو چھٹی دے گا، جب وہاں کوئی نوکر نہیں تھا تو آگ ظاہر سی بات ہے تم نے لگائی ہوگی اس سو کالڈ عزت کو بچانے کے لیے۔ تم نے اپنی سو کالڈ عزت بچانے کے لیے اتنا رسک لیا ہے، ڈارلنگ تمہیں انعام تو ملنا چاہیے۔ زنیر خان نے بول کر اسے اپنے کندھوں پر لادا اور اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے لیے اپنے کمرے میں کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں لا کر زنیر یوسف خان نے اسے بے دردی سے بیڈ پر پھینک کر اس کے اوپر جھک کر اس کی نہ ہونے کے برابر کپڑے کو اس کی نیچے کی جانب سے کھینچا تو وہ کپڑا اس ظالم انسان کی سختی سہ نہ سکا اور پھٹ گیا، جس سے اس کا گورا مرمری پیٹ اس گھٹیا بدکردار شخص کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ زنیر یوسف خان، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا نا تو میں تمہارا حال بھی تمہارے اس نیچ کلائنٹ کی طرح کر دوں گی۔ اپنے دعوت نظارہ پیش کرتے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ خود کو اس گھٹیا بدتمیز شخص کی نظروں سے چھپاتی ہوئی غصے سے بولی۔ میں اس کلائنٹ کی طرح نہ تو کمزور ہوں نہ ہی بے ہوش جو تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن جاؤں گا۔ زنیر یوسف خان نے اس کے مرمری پیٹ پر اپنے کھردرے سخت ہاتھ رکھ کر
زور سے دباتے ہوئے کہا۔ حوریہ کے ہاتھ کی سختی اپنے پیٹ پر محسوس کر سسک اٹھی اور اس کی سسکی نے اس ظالم شخص کو اور بھی زیادہ بے قابو کر دیا۔ یکدم سے وہ اس کے مرمری پیٹ پر جھکا اور اپنے دانت گاڑتے ہوئے اس کے گورے پیٹ کو سرخی میں بدلنے لگا۔ حوریہ خان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے پر جذب ہو گیا۔ اس کی یہ ساری رات اس ظالم کے عطا میں سسک سسک کر گزری تھی۔ نشوان مرزا نے جب روم کا دروازہ کھولا تو اپنے جنگلی کتوں کی گھرہٹ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈھیلا دیا۔ سنہری نظریں اب روم میں اس کی متلاشی ہو گئیں۔ اسے واش روم کے کھلے دروازے سے باہر جھانکتی ہوئی ملی۔ اسے زچگی سے واش روم سے باہر دیکھتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ باہر نکلو۔ نشوان مرزا نے واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر سخت گیر لہجے میں اسے باہر آنے کو کہا۔ نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ پلواشہ خان کی نیلگوں خوف سے سرخ پانیوں سے بھری آنکھیں ہر کتوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سخت گیر آواز پر اچھلی اور اپنی ڈر سے بڑی بڑی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اس ظالم مرد کو دیکھنے لگی جو اسے خوف میں مبتلا دیکھ کر شاید خوش تھا۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر تم باہر نہیں نکلی تو ان جنگلی کتوں کی جگہ میں تمہیں کاٹوں گا، اور اندازہ ہے مجھے تم کافی عقل مند ہو۔ میرا کاٹنے کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوگی کہ میں تم سے کس کاٹنے کی بات کر رہا ہوں۔ نشوان مرزا نے اپنی رسٹ واچ کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی نیلگوں آنکھوں میں اپنی سنہری سرخ آنکھوں کو ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ بلواشہ خان اس کی بات سمجھتی بری طرح سے لرز کر بولی، اگر تم ایسا نہیں چاہتی ہو تو اچھے بچوں کی طرح باہر آؤ۔ نشوان مرزا نے سگار لبوں سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے آپ ان کتوں کو باہر نکالیں۔ وہ ڈر کر ان خونخوار کتوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ تم باہر آ رہی ہو یا نہیں؟ نشوان مرزا نے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، جب تک آپ ان کتوں کو یہاں سے بھگائیں گے نہیں، میں باہر نہیں نکلوں گی، پلواشہ خان نے سخت غصے سے کہا۔ اوکے، جیسا تم چاہتی ہو اب وہی ہوگا۔ مس نشوان مرزا نے روم کا دروازہ کھول کر انہیں 4 ملازم کو ان کتوں کو یہاں سے لے جانے کا حکم دیا۔ ملازموں کے کتوں کو روم سے لے جانے کے بعد وہ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ پلواشہ خان نے اسے شرٹ اتارتے ہوئے دیکھ لرز کر پیچھے ہٹی تو اس کے پیچھے ہٹتے ہی دروازہ کھل گیا۔ آپ اپنی شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی خوف زدگی سے بولی۔ نشوان مرزا نے اپنی شرٹ کو غصے سے نیچے پھینکا۔ اس کی چٹانی سینے پر بال اور سکس پیک ایب کی وجہ سے اس کا مضبوط جسم کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر پلوشہ خان اس کی مضبوط وجود سے متاثر ہونے کی بجائے اس وقت اس سے سخت خوف محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں اپنی کتوں کی جگہ کٹانے نوچنے کے لیے جانا؟ نشوان مرزا نے واش روم میں قدم رکھتے ہوئے بزدل آواز میں کہا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں پلیز۔ وہ اپنی اوپر نیچے ہوتی منتشر سانسوں کو حلق سے باہر نکلتے محسوس کر اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے رو کر بولی۔ یہ ظلم کرنے پر تم نے مجھے اکسایا ہے جانم، اب اس ظلم کو چپ چاپ سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے قریب آ کر نشوان مرزا نے اس کے کندھوں کو سختی سے پکڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے نشوان مرزا ساری حدیں پار کر جائے گا؟ اور حوریہ کو کون ملا ہے؟ کیا وہ گنڈا اس کے لیے پرفیکٹ ہے؟ یہ بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اور رائٹرز کی طرف سے ایک میسیج ہے۔ ہیلو ریڈرز، بڑی عید کی مصروفیت کی وجہ سے قسط لیٹ ہو رہی ہے۔ عید کے بعد پہلے کی طرح روز ایپیسوڈ آئے گی رائٹر کی طرف سے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید اسپیشل ایپیسوڈ رائٹر آپ کو دے تو آپ کو یقیناً اس کے لیے 50 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا اور چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔